TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ کینیڈین پارلیمنٹ میں فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اکثریت رائے سے قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈین پارلیمنٹ میں فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اکثریت رائے سے قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ یہ قرارداد نیو ڈیموکریٹک پارٹی نے پیش کی تھی، جسے طویل بحث کے بعد متعدد ترامیم کے ساتھ 117 کے مقابلے میں 204 ووٹوں سے منظور کیا گیا۔ کینیڈین پارلیمنٹ میں منظور ہونے والی قرارداد کے مطابق کینیڈا اپنے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر فلسطین کی ریاست کے قیام کی سمت کام کرے گا۔ خیال رہے کہ اس قرارداد کے بنیادی مسودے کے اس حصے کو منظور نہیں کروایا جا سکا، جس کے مطابق کینیڈا فوری طور پر فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرے۔ پارلیمنٹ نے مشرق وسطیٰ میں جامع، منصفانہ اور دیرپا امن کے لیے اسرائیل اور فلسطین کے دو ریاستی حل پر زور دیا۔ کینیڈین پارلیمنٹ میں منظور ہونے والی قرارداد کے مطابق کینیڈا اپنے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر فلسطین کی ریاست کے قیام کی سمت کام کرے گا۔ یہ قرارداد نیو ڈیموکریٹک پارٹی نے پیش کی تھی، جسے طویل بحث کے بعد متعدد ترامیم کے ساتھ 117 کے مقابلے میں 204 ووٹوں سے منظور کیا گیا۔ سیاسی مبصرین کے مطابق یہ ایک علامتی قرارداد ہے اور حکومت پر اس کی تعمیل لازمی نہیں ہے، تاہم یہ فلسطین کے حوالے سے کینیڈا کی خارجہ پالیسی میں تبدیلی کی طرف پہلا قدم ہے۔ مسلم کمیونٹی نے فلسطین کے حق میں کینیڈین پارلیمنٹ کی قرارداد کو خوشائند قرار دیا۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سمیت برسر اقتدار لبرل پارٹی کے تقریباً تمام ارکان سمیت دوسری جماعتوں، بلاک کیوبیکوا اور گرین پارٹی نے ترمیم شدہ قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ اپوزیشن لیڈر پیئر پالیور اور ان کی کنزرویٹو پارٹی کے ارکان نے قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ NDP کے سربراہ جگمیت سنگھ نے قرارداد کی منظوری کو اپنے جماعت کی فتح قرار دیا۔ خیال رہے کہ اس قرارداد کے بنیادی مسودے کے اس حصے کو منظور نہیں کروایا جا سکا، جس کے مطابق کینیڈا فوری طور پر فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق یہ ایک علامتی قرارداد ہے اور حکومت پر اس کی تعمیل لازمی نہیں، تاہم یہ فلسطین کے حوالے سے کینیڈا کی خارجہ پالیسی میں تبدیلی کی طرف پہلا قدم ہے۔ مسلم کمیونٹی نے فلسطین کے حق میں کینیڈین پارلیمنٹ کی قرارداد کو خوشائند قرار دیا ہے۔ کینیڈا نے روسی توانائی کو ترک کرنے کی ضرورت کا حوالہ دیتے ہوئے جرمنی کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ صاف ہائیڈروجن ایندھن کی تجارتی پیمانے پر تجارت کے لیے کام کو تیز کرے گا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا نے روسی توانائی کو ترک کرنے کی ضرورت کا حوالہ دیتے ہوئے جرمنی کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس میں کہا گیا کہ وہ صاف ہائیڈروجن ایندھن کے تجارتی پیمانے پر تجارت کے لیے کام کو تیز کرے گا۔ دونوں ممالک نے ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے، جو انہیں کینیڈا کے ہائیڈروجن پروڈیوسرز اور جرمنی کے صنعتی مینوفیکچرنگ اور توانائی کی تقسیم کے شعبوں کے درمیان لین دین کی حمایت کرنے کا عہد کرتا ہے۔ کینیڈا کی وفاقی قدرتی وسائل کی وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کینیڈا یورپی اتحادیوں کے ساتھ مل کر روسی تیل اور گیس کی درآمدات کو بے گھر کرنے اور صاف کینیڈین ہائیڈروجن کے ساتھ موسمیاتی تبدیلی سے لڑنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ کینیڈا صاف ہائیڈروجن کا عالمی سطح پر پروڈیوسر اور برآمد کنندہ ہو سکتا ہے۔ اگست 2022 میں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور جرمن چانسلر اولاف شولز نے ہائیڈروجن پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے پالیسیوں کو مربوط کرتے ہوئے ایک ٹرانس اٹلانٹک سپلائی کوریڈور قائم کرنے پر اتفاق کیا۔ اس معاہدے میں 2025 سے جرمنی کو کینیڈا کی برآمدات کا تصور کیا گیا تھا۔ ہائیڈروجن ایک صفر کاربن ایندھن ہے جو بڑی صنعتی مشینوں، بھاری گاڑیوں اور ہیٹنگ کے لیے بہترین موضوع ہے۔ کینیڈا میں آج تک کم کاربن ہائیڈروجن کی پیداوار کے 80 سے زیادہ منصوبوں کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ پچھلے سال پہلے منصوبوں میں سے ایک نے اپنے آغاز میں 1 سال کی تاخیر کی، کیونکہ آپریٹر کے یورپی صارفین کو پروڈکٹ کو سنبھالنے کے لیے خصوصی انفراسٹرکچر تیار کرنے کے لیے مزید وقت درکار تھا۔ کینیڈا کے صوبے انٹیریو کے لبرل لیڈر بونی کرومبی کا کہنا ہے کہ اگر ان کی پارٹی 2026 میں منتخب ہو جاتی ہے تو وہ صوبائی کاربن ٹیکس کا نفاذ نہیں کریں گے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے صوبے انٹیریو کے لبرل لیڈر بونی کرومبی کا کہنا ہے کہ اگر ان کی پارٹی 2026 میں منتخب ہو جاتی ہے تو وہ صوبائی کاربن ٹیکس کا نفاذ نہیں کریں گے۔ کرومبی کو دسمبر میں منتخب ہونے کے بعد سے کاربن ٹیکس پر اپنی پارٹی کے موقف کے بارے میں سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ پروگریسو کنزرویٹو پریمیئر ڈگ فورڈ نے انہیں کاربن ٹیکس کی ملکہ قرار دیا۔ ابھی تک کرومبی نے پالیسی کے بارے میں سوالات کا جواب دینے سے گریز کیا۔ اس کے بجائے انہوں نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ فورڈ حکومت کاربن ٹیکس کو خلفشار کے حربے کے طور پر استعمال کر رہی ہے، اور یہ کہ پارٹی کوئی فریق منتخب کرنے سے پہلے اپنا ہوم ورک کرنے جا رہی ہے۔ کرومبی نے واضح کیا کہ صوبائی لبرلز کی جانب سے پیش کیے جانے والے موسمیاتی ایکشن پلان میں کاربن ٹیکس شامل نہیں ہوگا۔
کرامبی نے ایک بیان میں کہا، ہم بڑے آلودگی پھیلانے والوں کو ادائیگی یقینی بنائیں گے، لیکن ہم صارفین پر اونٹاریو کاربن ٹیکس نہیں لگائیں گے۔ جواب میں ڈکفورڈ حکومت نے کہا کہ کرامبی کا صارفین پر ٹیکس کو مسترد کرنا کافی نہیں ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ جبالیہ میں تازہ ترین اسرائیلی حملے میں 8 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ رفح میں اسرائیلی حملے میں کم از کم 14 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ غزہ پر اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ جبالیہ میں تازہ ترین اسرائیلی حملے میں 8 فلسطینی شہید، جبکہ رفح میں اسرائیلی حملے میں کم از کم 14 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے شفا اسپتال پر حملے میں غزہ کے پولیس چیف میجر جنرل فائق المبوح شہید ہو گئے۔ فائق المبوح غزہ میں خوراک کے منصفانہ تقسیم اور قیام امن کے ذمہ دار تھے۔ حماس کا کہنا ہے کہ غزہ کے پولیس چیف میجر جنرل فائق المبوح کا قتل غزہ میں قحط برقرار رکھنے کی اسرائیلی کوشش کا ثبوت ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے غزہ میں اسرائیل کے پیدا کردہ قحط کی فوری روک تھام کی کوششوں کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فون کال پہ ایک بار پھر رفح میں زمینی آپریشن پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب دوحہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان بالواسطہ مذاکرات شروع ہو گئے۔ اس ضمن میں اسرائیلی انٹیلی جنس ایجنسی موساد کے سربراہ کی سربراہی میں وفد نے قطری مصری ثالثوں سے ملاقات کی ہے۔ یہ مذاکرات 2 ہفتے تک جاری رہ سکتے ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کی تازہ کوششیں ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب غزہ پر مسلط کی گئی اسرائیلی جنگ میں اب تک 31,726 فلسطینی شہید اور 73,792 زخمی ہو چکے ہیں۔ شمالی کوریا نے مختصر فاصلے تک مار کرنے والے 1 سے زائد بیلسٹک میزائل فائر کیے، جسے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کے جنوبی کوریا کے دورے کا رد عمل قرار دے دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ شمالی کوریا نے مختصر فاصلے تک مار کرنے والے 1 سے زائد بیلسٹک میزائل فائر کیے، جسے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کے جنوبی کوریا کے دورے کا رد عمل قرار دے دیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن تیسرے ڈیموکریسی سمٹ میں شرکت کے لیے جنوبی کوریا پہنچ گئے اور صدر یون سک یول سے ملاقات کی۔ ڈیموکریسی سمٹ سے قبل ہی جنوبی کوریا اور امریکہ کی مشترکہ فوجی تربیتی مشقیں جمعرات کے روز ہوئیں۔ ان فوجی جنگوں میں دیگر برسوں کے مقابلے میں فوجیوں کی تعداد 2 گنا زیادہ تھی۔ شمالی کوریا پہلے ہی امریکہ اور جنوبی کوریا کی فوجی مشقوں پر نالاں تھا اور اب وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کے دورہ جنوبی کوریا پر بھی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بیلسٹک میزائل فائر کر ڈالے۔ شمالی کوریا کا کہنا تھا کہ بیلسٹک میزائل کے تجربات معمول کی تربیتی مشقیں تھیں، تاہم جنوبی کوریا نے الزام عائد کیا کہ سمندر میں 300 کلومیٹر تک پرواز کر کے ہدف کو نشانہ بنانے والے بیلسٹک میزائل فائر کرنا جارحانہ عزائم کا اظہار کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ شمالی کوریا کا بیلسٹک میزائل کا یہ تجربہ اس سال کا دوسرا تجربہ ہے، جبکہ اس سے قبل 14 جنوری کو ہائپرسونک وار ہیڈ کا تجربہ کیا گیا تھا۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کنول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔